ایران اور اسرائیل وار میں کس نے کیا کھویا اور کیا پایا؟ نمسکار دوستوں، آج بات کرنے والے ہیں اسرائیل اور ایران وار کی۔ اس میں کس کو کیا فائدہ ہوا یا نقصان، اور آپ کو ویڈیو کے آخر میں پتہ چلے گا کہ اصلی ونر کون ہے اور کس کس کو فائدہ ہوا۔ پہلے بات کرتے ہیں ایران کی۔ ایران ایک آئل اور گیس پروڈیوسر کنٹری ہے۔ امریکہ کے سینکشن کے بعد بھی وہ مضبوط کھڑا رہا، لیکن پتہ نہیں اپنے اسلامک جنون میں اسرائیل سے کیا پنگا لے لیا، کیونکہ اسرائیل سے دشمنی مول لی اور اسرائیل کے دشمنوں جیسے حماس، حزب اللہ، ہوتی جیسے گروپ کو سپورٹ دیا۔ پریڑام یہ نکلا کہ اس وار میں ایران نے اپنے سولجر، اسٹوڈنٹ، پبلک انفراسٹرکچر، آرم اینڈ ایمونیشن کا نقصان تو کیا ہی، ساتھ میں اپنے لیڈر بھی کھوئے۔ کنٹری کی گروتھ بھی رک گئی اور ایران لگ بھگ 20 سال پیچھے چلا گیا ہے۔ اب سب سے بڑا سوال یہ ہے، امریکہ اس کانفلکٹ میں کیوں کودا؟ تو بات سیدھی سی ہے، امریکہ کو تھا لالچ۔ اسے دکھ رہا تھا ایران کی زمین میں دبا تیل بھنڈار۔ امریکہ کے اوپر قرضہ بہت زیادہ ہے، اس کو چکانے کے لیے ریسورسز چاہیے تھے، اس لیے پہلے وینیزویلا پر قبضہ کیا اور ایران کے تیل بھنڈار کو قبضانے کے چکر میں اس کانفلکٹ میں کود گیا۔ نیوکلیئر انریچمنٹ تو ایک بہانہ تھا، اصلی مقصد آئل اور گیس تھا، لیکن یہاں ایران میں اس کی کیلکولیشن غلط ثابت ہو گئی۔ کارن تھا اسٹریٹ آف ہارموز، جہاں سے دنیا کا 20% آئل اور گیس گزرتا ہے۔ ایران نے اس کو چوک کر کے امریکہ کو گردن سے پکڑ لیا۔ امریکہ نے حاصل کچھ نہیں کیا۔ یہ تو وہی بات ہو گئی، کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس توڑا 12 آنا۔ امریکہ کے نقصان کی بات کرے تو امریکہ نے بہت کچھ کھو دیا، جیسے اپنے سولجر، ایمونیشن، پیسہ، اور سب سے بڑی چیز کھوئی، عزت۔ اب آتے ہیں اسرائیل پر۔ اسرائیل اپنی آئیڈینٹی کو بچانے کے لیے دشکوں سے جوجھ رہا ہے۔ چاروں اور اپنے دشمنوں سے گھرے اسرائیل نے پہلے بھی بہت کچھ کھویا ہے اور اس وار میں بھی بہت کچھ گنوایا ہے، لیکن اس بار ایران جو کہ بار بار انگلی کر رہا تھا، اس کی کمر توڑ کے رکھ دی۔ اسرائیل کا فائدہ یہ ہے کہ اس بار امریکہ کو ایران کے ساتھ الجھا کر خود حزب اللہ اور حماس جیسے گروپ کو ٹھکانے لگا رہا ہے، اور اس بار ایران بھی اس کو فل سپورٹ کرنے کی حالت میں نہیں ہے۔ اس گیم میں اسرائیل فرنٹ فٹ پر کھیل رہا ہے۔ مانتا ہوں اس کانفلکٹ میں سے پوری دنیا ریسیشن میں ہے، کئی دیشوں کی اکانومی چرمرا گئی۔ ان 3 دیشوں کے کانفلکٹ میں گلف کنٹری فالتو میں پس رہی ہے۔ موسٹلی گلف کی اکانومی آئل اینڈ گیس پر نربھر ہے۔ اس سچویشن میں وہ اپنا تیل اور گیس نہیں بیچ پا رہی ہے۔ انفراسٹرکچر کو نقصان ہے وہ الگ، عزت بھی گنوائی ہے۔ سیفیسٹ کنٹری کے ٹیگ کو لے کر گھومنے والی ایک کنٹری کی اصلیت سب کے سامنے آ گئی ہے۔ اب آتے ہیں اصلی بات پر کہ فائدہ کس کو ہو رہا ہے۔ تو میرا یہ ماننا ہے، رشیا ایسی کنٹری ہے جس کو اس وار سے سب سے زیادہ فائدہ ہے، کیونکہ سپلائی کم ہونے سے وہ اپنا آئل اینڈ گیس دبا کر بیچ رہا ہے، اور امریکہ کے ایران کے ساتھ الجھے ہونے سے یوکرین کو سپورٹ نہیں مل رہا ہے، تو رشیا اس کا فائدہ اٹھا رہا ہے اور یوکرین پر اپنی پکڑ مضبوط کر رہا ہے۔ اس طرح کی ویڈیو پانے کے لیے چینل کو آپ کے سپورٹ کی ضرورت ہے۔ پلیز سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔